السلام علیکم۔ ڈیجیٹل کوریڈور میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا دوست تنویر احمد۔ جس طرح کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اخلاقی کہانیوں کا سلسلہ جاری ہے، آج بھی ہم آپ کے لیے جو اخلاقی کہانی لے کر آئے ہیں اس کا عنوان ہے غلط مشورہ، یعنی کہ کبھی بھی کسی کو غلط مشورہ نہیں دینا چاہیے، کیونکہ حدیث ہے کہ مشورہ بھی ایک امانت ہے، یعنی کہ اگر آپ کسی کو غلط مشورہ دیں گے وہ آپ کے پاس اسی طرح لوٹ کے آئے گا۔ آپ کو بھی ایک نہ ایک دن کسی سے مشورہ لینا پڑ سکتا ہے۔ چلیں کہانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ غلط مشورہ کہانی کا عنوان ہے، چھوٹا سے اس کی ایک لائن ہے، وہ پڑھتے ہیں۔ کہانی میں گھوڑے نے ہمیشہ کے لیے کان پکڑ لیا کہ اب کسی بھی کو بھی غلط مشورہ نہیں دینا۔ اس کہانی کے رائٹر جو ہیں وہ ہیں عبد الرحمن صاحب۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک گاؤں میں ایک کسان تھا جسے جانوروں کی بولی سمجھ میں آتی تھی۔ ایک شام کسان اپنے باڑے میں چارہ ڈالنے گیا۔ اس وقت کسان کا بیل اور گھوڑا آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ کسان کان لگا کر ان دونوں کی بات چیت کو دھیان سے سننے لگا۔ بیل اداسی سے گھوڑے سے کہہ رہا تھا، واہ گھوڑا بھائی، تمہارے تو جب دیکھو ٹھاٹھ سے ٹھاٹھ ہیں، دونوں وقت کی مالش سے تمہارا جسم چھم چھم کرتا رہتا ہے، کھانے کے لیے چنے بھی تمہیں خوب ملتے ہیں، پھر مالک کو پیٹھ پر بٹھا کر ادھر ادھر گھومنے پھرنے بھی جاتے ہو۔ ایک میں ہوں کہ دن بھر کھیت میں لگے رہتا ہوں، ذرا بھی ستایا نہیں کہ مالک کے کوڑے پیٹھ پر دنا دن بسنے لگتے ہیں۔ شام کو واپس آؤ تو یہ روکھا سوکھا چارہ کھانے کو ملتا ہے۔ گھوڑے نے یہ بات سن کر اتراتے ہوئے کہا، اداس کیوں ہوتے ہو بیل بھائی؟ جیسا کہوں تم ویسا کرو، تو میری طرح سے تم بھی شان و شوکت سے رہ سکتے ہو۔ بیل نے بے تابی سے کہا، جلدی بتاؤ نا گھوڑے بھائی کہ مجھے شان و شوکت سے جینے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ گھوڑے نے ہنستے ہوئے بیل سے کہا، آسان کام ہے، کل جب مالک کے نوکر تمہیں لینے کے لیے آئیں تو انہیں خود کو چھونے نہ دینا، انہیں سینگ دکھانا، ایک دم عجیب و غریب حرکتیں کرنا، زمین پر لیٹ جانا، کچھ مت کھانا، منہ سے سفید جاگ نکالنا، پھر تو تمہارا عیش ہی عیش ہوگا۔ سیدھا سادے بیل کو غلط مشورہ دیتے ہوئے گھوڑے کو دیکھ کر کسان نے یہ ٹھان لیا کہ وہ ایک نہ ایک دن گھوڑے کو ضرور اچھا سبق سکھائے گا کہ وہ آئندہ کبھی بھی کسی جانور کو غلط مشورہ دینے کی کوشش نہیں کرے گا۔ دوسرے دن جب کسان نے نوکر کو بیل کو لینے کے لیے بیچا تو بیل نے گھوڑے کے دیے ہوئے غلط مشورے پر عمل کرتے ہوئے ایسی اہم مچائی کہ نوکروں کے چھکے چھوٹ گئے اور وہ ڈر کر بھاگ گئے اور بھاگے کسان کے پاس پہنچے اور سارا ماجرا کہہ سنایا۔ کسان نے بیل کی حالت جانچنے کا ناٹک کرتے ہوئے کہا کہ لگتا ہے بیچارہ بیل بہت زیادہ محنت و مشقت کرنے کے بعد بیمار ہو گیا ہے، اس لیے آج سے یہ کام بیل نہیں گھوڑا کرے گا، تب تک کے لیے بیل آرام کرے گا اور اس کی جگہ پر گھوڑا کام کرے گا۔ بیل کی جگہ آج سے گھوڑے کو بل میں جوتا جائے گا اور جب بیل اچھا نہیں ہو جاتا کھیت میں گھوڑے ہی کام کرے گا۔ اب تو گھوڑے کی شامت آ گئی۔ دن بھر کھیت میں کوڑے کھا کھا کر گھوڑے کی ساری شان و شوکت نکل گئی۔ وہ من ہی من میں پچھتانے لگا کہ اس نے بیل کو غلط مشورہ دے کر اچھا نہیں کیا۔ ایک ہفتے کے بعد کسان نے جان بوجھ کر گھوڑے اور بیل کو ایک ہی جگہ پر گھاس ڈالی تاکہ وہ جان سکے کہ دونوں کے درمیان کیا بات چیت ہوتی ہے۔ گھوڑے کو دیکھ کر بیل چہکتے ہوئے بولا، واہ دوست، کیا مشورہ دیا ہے تم نے، میں تو قسمت سے راضی ہو گیا ہوں۔ اب تو کچھ کام نہیں کرنا پڑتا اور ہر وقت ہرا تازہ
چارہ کھانے کو ملتا ہے۔ یہ سن کر گھوڑا بھانپ گیا کہ بیل کی نیت اب کام پر جانے کی نہیں ہے۔ گھوڑے نے دل ہی میں سوچا اگر بیل اپنے کام پر نہیں جائے گا تو اس طرح کچھ دن اور کھیت پر کام کرتے تو وہ یہ لوگ سیدھا سدھارا جائے گا۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے بیل سے کہا، دوست، بڑے دکھ کے ساتھ تمہیں کہنا پڑ رہا ہے کہ مالک نے تمہیں ایک عیسائی کو بیچ دیا ہے، کیونکہ مالک کی نظر میں اب تم کسی بھی کام کے نہیں رہے۔ یہ دیکھ بھال اور 2 وقت کا ہرا بھرا چارہ اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ تم صحت مند ہو جاؤ اور کسائی سے اس حساب سے اچھی رقم وصول کی جا سکے۔ یہ سنتے ہی بیل سوکھے پتے کی طرح تھر تھر کانپنے لگا اور گھبراتے ہوئے اس نے گھوڑے سے کہا کہ گھوڑے بھائی، اب تم سے مجھے بچانے کی کوئی ترکیب نکالو، میں اس طرح ناٹک کر کے مرنا نہیں چاہتا ہوں۔ گھوڑے نے تیر نشانے پر لگتا دیکھ کر کہا کہ کل سے بیمار ہونے کا ناٹک مت کرنا، مالک کو تم بھلے چنگے لگو گے تو وہ تمہیں نہیں بیچے گا۔ گھوڑے کی چالاکی دیکھ کر کسان زور سے ہنس پڑا۔ دوسرے دن بیل کو بھلا چنگا دیکھ کر کسان نے اسے پھر سے کھیت پر بلا لیا اور گھوڑے نے ہمیشہ کے لیے کان پکڑ لیا کہ اب کسی بھی جانور کو غلط مشورہ نہیں دے گا۔ تو دیکھا دوستو، اگر ہم کسی کو بھی غلط مشورہ دیں گے تو اس کا نقصان ہم خود ہی بھگتیں گے۔ ایک وقت آئے گا ہم اس کا نقصان خود ہی اٹھائیں گے، کیونکہ وہ وقت جس وقت آپ نے غلط مشورہ دیا وہ اس کے لیے وہ وقت تو گزر جائے گا، مگر آپ کو پچھتاوا رہ جائے گا، آپ کو اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اسی کے ساتھ اس کہانی کا عنوان ختم ہوا، اور آپ سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے، جن دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، ڈیجیٹل کوریڈور کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اور جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے ان دوستوں کا بہت شکریہ۔ اور ایک اور ریکویسٹ آپ دوستوں سے کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سوشل میڈیا پر شیئر کریں، جہاں بھی ہو سکتا ہے شیئر کریں، اور ہمارے چینل کے ساتھ جڑیں۔ اسی کے ساتھ اپنے دوست تنویر احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔